دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین کو آپ کے ہوسٹ محمد یاسر ممتاز کی طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو سیریز کا مقصد صرف اور صرف محمد و آل محمد کے فضائل بیان کرنا ہے، اور اس ویڈیو سیریز میں جو بھی ہم واقعات بیان کرتے ہیں ان کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ ہم ان واقعات سے کسی شخص یا کسی صحابی کے مقام کو کم یا بلند کر رہے ہوں، بلکہ ہمارا مقصد تو صرف اور صرف محمد و آل محمد کے فضائل بیان کرنا ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محمد و آل محمد انصاف پسند تھے، اور اپنی زندگی میں موجود واقعات سے بھی ثابت کیا کہ محمد و آل محمد انصاف پر قائم ہیں اور لوگوں کو منصف رہنے اور انصاف کرنے کی تلقین بھی کرتے رہے۔ جب لوگ اپنے فیصلے دوسرے لوگوں کے پاس، سرداروں کے پاس یا دوسرے اصحاب کے پاس لے کر جاتے اور ان کو ان کے مسئلے کا حل نہ ملتا تو بالآخر تھک ہار کر وہ محمد و آل محمد کی دہلیز پر آتے کہ وہ محمد و آل محمد سے اپنے مسئلے کو حل کروا سکیں۔ تو محمد و آل محمد ان مسائل کو برابری کی بنیاد پر حل بھی کرتے اور ان کو انصاف بھی پہنچاتے۔ آج ہم ایسے ہی ایک واقعے کو دیکھیں گے کہ مولا علی علیہ السلام نے کس طرح 3 لوگوں میں ایک بچے کی پیدائش پر ان لوگوں کو انصاف دیا، اور کس طرح ان لوگوں کو اس طرح کے کام کرنے سے منع بھی کیا۔ تو اس واقعے کی ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ان ویڈیوز میں ہم جو بھی واقعات بیان کرتے ہیں تو وہ تمام واقعات آپ تک پہنچتے رہیں اور ان واقعات سے آپ اپنی زندگی میں رہنمائی بھی حاصل کر سکیں اور ان سے سبق بھی حاصل کر سکیں، اور ان واقعات سے یقینی طور پر محمد و آل محمد کی قربت بھی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چلیے اب ہم اپنے آج کے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کیا واقعہ تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، یعنی کہ اسلام کے آ جانے سے پہلے 3 لوگ ایسے رہا کرتے تھے کہ وہ بہت زیادہ قریبی دوست تھے، اور وہ ہر کام اکٹھے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کاروبار بھی اکٹھا کیا ہوا تھا، اور ایک دوسرے سے یہ بھی پختہ عہد کیا کہ وہ شادی بھی کریں گے تو ایک ہی عورت سے کریں گے۔ تو انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ایک ایسی عورت سے شادی کر لی کہ انہوں نے اسی ایک عورت سے تینوں نے ہم بستری بھی کی۔ تو کچھ عرصے کے بعد اس عورت کو حمل ہوا، اور حمل ہونے کے بعد کچھ عرصے بعد اس عورت نے ایک بچے کو جنا۔ بچے کی پیدائش پر ان تینوں میں جھگڑا ہو گیا کہ پہلا شخص کہتا کہ یہ لڑکا میرا ہے، دوسرا کہتا میرا ہے، تیسرا کہتا میرا ہے۔ بچے کی پیدائش اس وقت ہوئی جب اسلام کا بول بالا ہو گیا تھا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کر دیا تھا کہ لوگ دین اسلام کی طرف مائل ہوں۔ تو وہ تینوں شخص اپنے اس مسئلے کو حل کروانے کے لیے مسجد میں گئے۔ مسجد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی علیہ السلام اور دوسرے اصحاب بھی موجود تھے۔ تو انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو اپنا مسئلہ بتایا اور کہا کہ ہمیں اپنے اس مسئلے کا حل بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ تو مولا علی علیہ السلام نے ان کا واقعہ سننے کے بعد فرمایا کہ اب ہم اس بارے میں بچے کی ملکیت کی قرعہ اندازی کرتے ہیں، اور جس کے حصے میں پورا نکلا تو بچے کا وہ مالک بن جائے گا۔ تو مولا علی علیہ السلام نے پورا ڈالا اور بچے کی ریت کو ان تینوں شخصوں کے درمیان تقسیم کر دیا، کیونکہ ان تینوں نے بچے کی نسب کو شبہ میں ڈال دیا تھا۔
اس وجہ سے مولا نے بچے کی ریت کو تینوں میں تقسیم کر دیا۔ تو جب قرعہ نکالا گیا تو توان کا تیسرا حصہ اس شخص کے ذمے لگا دیا کہ جس کے نام پر قرعہ نکلا تھا، اور 2 ثالث ان 2 دوسرے آدمیوں کے ذمے لگا دیا، اور بچے کی ریت کو اس کی والدہ کے نام دلوا دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی مولا علی علیہ السلام نے رجز و ہدایت کی اور ان سے کہا کہ آئندہ کے بعد وہ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ فیصلہ سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ہنسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک نظر آ رہے تھے۔ اور اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو علی نے اس بارے میں فیصلہ کیا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ انجیل میں بھی اس طرح کا ایک فیصلہ مذکور ہے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کیا اور فرمایا کہ ہم اہل بیت میں بھی ایک ایسا شخص موجود ہے جو کہ نبی داؤد علیہ السلام کی طرح فیصلے کیا کرتا ہے۔ یہ تھا وہ آج کا واقعہ جس میں مولا علی علیہ السلام نے ان تینوں آدمیوں کو انصاف بھی مہیا کر دیا اور ان کا جھگڑا بھی ختم کر دیا، اور ان کو آئندہ اس طرح کی حرکات کرنے سے بھی منع کیا کہ یہ حرکات اچھی نہیں ہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں جو بھی مسائل پیش آتے ہیں تو ہم لوگوں کو ان مسائل کے حل کے لیے محمد و آل محمد کی تعلیمات کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ان مسائل کو محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق حل کرنا چاہیے، کیونکہ زندگی کا چاہے جو مرضی پہلو ہو، ہمیں اپنی زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں محمد و آل محمد کی تعلیمات سے رہنمائی مل سکتی ہے، اور ہم ان تعلیمات کو پڑھ کر اچھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ایک نئے اور سبق آموز واقعے کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے، جس سے یقینی طور پر ان واقعات سے ہم اپنی زندگی میں رہنمائی بھی حاصل کریں گے اور ان سے سبق بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو آلریڈی سبسکرائب کیا ہوا ہے تو جو ویڈیوز میں ہم یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ان واقعات کو لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان سے اپنی اسلامی تعلیمات میں اضافہ بھی کر سکیں اور ان سے سبق بھی حاصل کریں۔ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔